السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جی وقار، میرا موضوع گفتگو ہے اقبال کے ملی شاعری۔ جناب والا، اقبال نے جب اس عالم رنگبو میں قدم رکھا تو تمام ایشیا پر اور خصوصاً مسلمانوں پر حزن و یاس کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ان کے ذہنوں پر مغربی تہذیب اپنا جادو جگا رہی تھی اور یہ قوم غفلت کی چادر اپنے جسم پر اوڑھے امروز و فردا کی فکر سے بے نیاز آغوش اغیار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے تمام سرمایہ خود اپنے ہی ہاتھوں دوسروں کو دے چکی تھی، جو ان کے عروج کا باعث تھا۔ مگر اقبال مسلمانوں کو ایسی حالت میں دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک طرف تاتاری یلغاروں اور چنگیزی یورشوں نے مسلمانوں کے ضمیر بندہ بنا رکھے تھے، تو دوسری طرف طاغوتی طاقتیں ترکوں کو نیست و نابود کر رہی تھیں اور مسلمان سر تسر زوال و ظلمت کی کشتی میں ہچکولے کھا رہے تھے۔ غلامی کی قوتوں کی جھنکار ان کے کانوں کو سر عام شرمندہ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی سوئی ہوئی قوم کو کچھ احساس نہ ہوا، بلکہ اپنے آپ کو ان حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور فضول قسم کی شاعری کو اپنے غم کا حصہ سمجھ دیا، جس کی تان لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پر ٹوٹتی ہے۔ مسلمانوں کے بیرونی حاکموں کے جور و ستم میں وہ لطف آ رہا تھا کہ جو ایک روایتی عاشق کو اپنے محبوب کی بے رخی سے آتا ہے، مگر اقبال نے اس بے حس اور سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کا عزم کیا اور اس بیمار قوم کا مرض بھی تشخیص کر لیا۔ جب اقبال کی نگاہ مسلمانان بر صغیر کے ذہنوں پر سے پرواز کرتی ہوئی عالم اسلام کے شعور تک پہنچی تو انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب جسمانی کاہلی سے زیادہ روحانی عشرت و جمود ہے، جو انہیں تہوبالہ کرنے کے لیے تعاقب میں ہے۔ لہٰذا اقبال اس روحانی تعیش کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو راز خودی سے آشنا کروایا، انہیں زوال کا سبب اور یاس و ناامیدی کو مٹانے پر اکسایا۔ اسی بنا پر مسلمانوں کو ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اوج ثریا پر بسیرا کرنے کے لیے کہتے رہے، اٹھ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دے۔ صدر ذی وقار، اقبال نے جہاں مسلمانوں کو پستی سے نکالنے کی کوشش کی، وہاں انسانی خودی پر بھی زور دیا۔ ان کے نزدیک وہ قوم کبھی نہیں مرتی جو اپنی خودی کی معرفت حاصل کرے۔ خودی سے نہ صرف زندگی بلکہ خدا تک بھی رسائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا فرماتے کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ انقلاب 1857 سے پہلے مسلمانوں کے تمام حقوق سلب تھے۔ انہیں جو نام نہاد آزادی حاصل تھی وہ ناکافی تھی۔ سامراجی طاقتوں کا پوری طرح تسلط تھا۔ انگریز اپنی منمانی کر رہا تھا۔ مسلمانوں کی شبیہ ہندوازم کے آئینے میں دھندلی تھی۔ وہ مسلمانوں کا تصور آزادی موہوم سمجھتے تھے، لیکن جب اقبال نے مسلمانوں کے دریدہ دامن کو پھیلا کر دیکھا تو ان کے دل کو عجب ٹھیس پہنچی۔ لہٰذا چیلنج دیا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ حاضرین محفل، اقبال غلامی کے مخالف ہے، حریت کے حق میں ہے۔ ان کے خیال میں وہ قوم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، اور غلامی کا طوق گردن سے اتارنے کے لیے نہ تو فہم و فراست کی ضرورت ہے اور نہ ہی عقل کی، بلکہ دل میں جذبہ اور ایمان کی ضرورت ہے۔ عقل مصلحت اندیشی کی وجہ سے آگ میں کودنے نہیں دیتی، جبکہ عشق اور جذبہ نشتر تو کیا توپ کا دھانا بھی بند کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر اقبال کی شاعری ہمیں نیا جوش اور ولولہ عطا کرتی ہے، عشق کے آداب سکھاتی ہے اور آگ میں کودنے پر آمادہ کرتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اقبال نے مسلمانوں کو عمل اور مسلسل امر کا درس دیا۔ ان کے نزدیک ایک مسلمان کی منزل آسماں سے بھی آگے ہے اور اس کے عمل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کے اندر جذبہ عشق پیدا ہونا چاہیے، اس کے بعد زمین و آسماں کی وسعتیں اس کے سامنے سمٹ کر رہ جائیں گی۔ منزل کو پانے یعنی گردوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی قوم صحیح کرے تو ستارے اس کے راستے کی خاک بن کر رہ جاتے ہیں اور وہ جلد ہی رفتوں سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اقبال ایک مسلمان کو مژدہ سناتے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ علی وقار، اقبال اسلاف کے کارناموں کو حرف شیری کی طرح ذہن میں بٹھا دیتا ہے۔ بلال کی کالی دنیا سے لے کر قاسم کی کم سنی کے تمام کارہائے نمایاں
ان کے قلم سے آج بھی ٹپک رہے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے اور مقام رشک بھی۔ کبھی اقبال سومنات کے مندر میں غزنوی سے بت پاش کروا رہا ہے اور کبھی طارق کی کشتیاں جلنے کا تماشا دیکھ رہا ہے، کبھی مغرب کی تقلید کے خلاف جہاد کر رہا ہے، تو کبھی مسلمانوں کے سامنے کھڑا یہ انکشاف کر رہا ہے، یہ نکتہ سر گذشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمیں ایشیا کا پاسباں تو ہے، کہ اقوام زمیں ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ والسلام۔